Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Adnan Abed and I am going to deliver the lectures on this course which is called Information Retrieval Techniques. All of us have been using applications related to data, and these days these applications involve quite a lot of data. So in order to process these applications in an effective manner, what we need is to efficiently store and then retrieve the data whenever required. اس کی سب سے آسان اور سیدھی سادی ایگزامپل ہمارے لائبریری مینجمنٹ سسٹمز ہو سکتے ہیں، جن کے اندر ہم بہت ساری بکس کو ڈیجیٹائز کر کے اسٹور کر سکتے ہیں. جب ہم بہت ساری بکس کو ڈیجیٹائز کر کے اسٹور کریں گے تو اس کے بعد ہمیں انفارمیشن کو ریٹریو کرنے کے لیے، فار انسٹنس کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بک یا ایسی بک جس میں ایک خاص ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہمیں چاہیے، وہ ہم سرچنگ سسٹمز کے تھرو ڈھونڈ سکتے ہیں جو اس لائبریری مینجمنٹ سسٹم یا ڈیٹا اسٹوریج سسٹم کے اوپر اپلائی کیا گیا ہے. عموماً اس طرح کی سرچز ہم کی ورڈز کی بنیاد پہ کرتے ہیں، جن کی ورڈز سے مراد یہ ہے کہ ہم فار ایگزامپل انفارمیشن ریٹریول سے ریلیٹڈ ہی اگر ہمیں کوئی کتاب چاہیے تو اس کتاب کے لیے ہم لفظ انفارمیشن ریٹریول اس سرچ سسٹم میں انڈکٹ کریں گے اور وہ انفارمیشن ریٹریول سے ریلیٹڈ کتابیں ہمیں لا کر دے دے گا. اس میں ایسی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں جن کا ٹائٹل انفارمیشن ریٹریول سے ریلیٹڈ ہو، ایسی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں جن میں انفارمیشن ریٹریول کا کوئی ٹاپک ہو لیکن وہ ہوں کسی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ. اس سے آگے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو انفارمیشن کا سورسز ہیں، ان انفارمیشن سورسز کو سٹور کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ اسٹرکچرز استعمال کرتے ہیں. جب انفارمیشن بہت زیادہ اسٹرکچرڈ طریقے سے پڑی ہو تو اس قسم کی انفارمیشن سٹوریج کو ہم اسٹرکچرڈ ڈاٹا سٹوریج کا نام دیتے ہیں. اس کی سب سے آسان اور عام فہم ایگزامپل جس سے آپ سب لوگ ابھی تک گزر چکے ہوں گے، دیٹ از ڈاٹا بیسز، جس کے اندر ہم ایک ویل ڈیفائنڈ اینٹی ریلیشن شپ ماڈل بناتے ہیں جس میں کہ ہر پیس آف انفارمیشن جو ہے وہ ایک ریلیشن کے اندر سٹور ہو رہا ہے، جس کو عام زبان میں ہم ٹیبل بھی کہہ دیتے ہیں. اس ٹیبل کے سرٹن ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ان کی ویل ڈیفائنڈ ٹائپس ہوتی ہیں، اور ان ٹائپس کی بنیاد پہ we very clearly know what is going to be stored in this particular table and what is going to be stored in turn each of its attributes. اور اس کی ڈیٹا ٹائپ بھی ہمیں بڑی واضح طور پہ پتہ ہوتی ہے. اس طرح کی جب اسٹرکچرڈ اسٹوریج کی ہم بات کرتے ہیں تو اس اسٹرکچرڈ اسٹوریج کے اندر ہمارے پاس انفارمیشن کو اسٹور کرنا بھی نسبتاً کافی آسان ہوتا ہے اور اسی طرح سے ریٹریو کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے. اور ریلیشنل الجبرا اور ریلیشنل تھیوری آنے کے بعد اس طرح کی ڈیٹا اسٹوریج اینڈ ریٹریول کے اوپر بہت زیادہ آپٹیمائزیشن بھی ہو چکی ہے. فار ایگزامپل ہم نارملائزیشن کر کے ڈیٹا کی ریڈنڈنسی عموماً ریموو کرتے ہیں اس طرح کا اسٹوریج سسٹم ڈیوائس کرنے سے پہلے، اور پھر اسی طرح ایفیشینٹلی انفارمیشن کو ریٹریو کرنا بھی ہمارے لیے کافی آسان ہے، جس کے لیے یوزلی SQL یا اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج استعمال کی جاتی ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اس سے لیس اسٹرکچرڈ انفارمیشن اسٹوریج اسٹرکچرز بھی اویلیبل ہیں جن کو سیمی اسٹرکچرڈ یا انسٹرکچرڈ ڈیٹا اسٹوریج کہا جاتا ہے. سیمی اسٹرکچرڈ میں وی کین یوز این ایگزامپل لائک XML، اور انسٹرکچرڈ میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں لائبریری مینجمنٹ سسٹم ٹائپ ایک کمپیوٹر سسٹم کی بات کر رہا تھا، اس میں ہمارے پاس بکس ہیں. ان بکس میں کوئی بھی چیز ٹیبولر فارم میں یا ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی فارم میں سٹور نہیں ہوئی. ہمیں اس بک سے ریلیونٹ جو ڈیٹا جو بھی ایک کتاب کے اندر موجود ہے اس کے سارے ٹیکسٹ کو ایک سسٹم کے اندر انڈکٹ کر دینا ہے فار دا سیک آف اسٹوریج. اس میں کوئی ریلیشنل ٹیبل ٹائپ اسٹرکچر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس طرح کی انفارمیشن اسٹوریج کو ہم انسٹرکچرڈ اسٹوریج کہتے ہیں. تو جیسے جیسے ہم اسٹرکچرڈ سے انسٹرکچرڈ اسٹوریج کی طرف موو کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا جو انفارمیشن ریٹریول والا جو سسٹم ہے اس کی ضرورت زیادہ سے زیادہ محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے
کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ریٹریول کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹا کے سیمینٹکس، ڈیٹا کی ایگزیکٹ سٹوریج، کس جگہ پہ کون سی انفارمیشن موجود ہے، اس بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں. دیٹ از ویری مچ ان لائک اے ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. مثال کے طور پر اگر ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی بات کریں تو اس میں ہم ایک امپلائی، ڈپارٹمنٹ، سیلری، اس طرح کے ٹیبلز بنا لیتے ہیں، اور جب بھی مجھے کسی امپلائی سے ریلیونٹ انفارمیشن کی ضرورت ہے تو فور شیور میں امپلائی کے ٹیبل سے ہی وہ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر سکتا ہوں. سملرلی اگر مجھے امپلائی کی کچھ انفارمیشن سٹور کرنی ہے تو وہ انفارمیشن سٹور بھی میں امپلائی کے ٹیبل میں ہی کروں گا. اسی طرح سے سیلری اور ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ انفارمیشن بھی بہت ویل ڈائریکٹڈ طریقے سے مجھے پتا ہے کہ مجھے کس جگہ پہ کون سی انفارمیشن پڑی ہوئی ملے گی. یہی چیز جو ہے اسی کا نام ڈیٹا کا اسٹرکچر ہے کہ ہمارے پاس اسٹرکچرڈ اسٹوریج جو ہے وہ اویلیبل ہے. آن دا ادر ہینڈ جب آپ سیمی اسٹرکچرڈ یا انسٹرکچرڈ کی طرف جاتے ہیں تو آپ اسٹرکچر جو ڈیفائن کرتا ہے کہ کس طریقے سے کون سی انفارمیشن کہاں سٹور کرنی ہے اس کو آپ لوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس کوئی ہیڈز موجود نہیں ہوتے، امپلائی، ڈپارٹمنٹ اور سیلری ٹائپ کے کوئی ہیڈز موجود نہیں ہیں، بلکہ انفارمیشن آربیٹریریلی کسی بھی جگہ پہ سٹور کی جا سکتی ہے. جب ہم اس طرح انفارمیشن کو سٹور کرتے ہیں تو اس کے لیے جب بہت لارج اسکیل سسٹم کی بات کریں گے تو سٹوریج اور ریٹریول کو ایفیشینٹ بنانا ایک ٹریویل کام نہیں رہ جاتا. اٹ بیکمز ویری ویری سگنیفیکنٹ ہاؤ ٹو ایکچولی اسٹور دا پیس آف انفارمیشن ان این ایفیشینٹ وے سو ایز ٹو ریٹریو اٹ ان اے ویری افیکٹو اینڈ ٹائملی مینر. This actually lays down the foundation of information retrieval theory. اسی کے ساتھ جب ہم مزید آگے بات کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری اگزامپل ہے لائبریری کی، جس میں ہم لائبریری کی بکس کو ڈیجیٹائز کر کے سٹور کرنا چاہتے ہیں اور کسی بھی کی ورڈ کی بنیاد پہ سرچ کو اویلیبل بنانے کی کوشش کریں. تو یہاں پہ اس ایگزامپل میں ایک چیز بہت واضح ہے جس کو آپ سب لوگ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جب ایک کتاب کو ڈیجیٹائز کرنا ہے تو اسے صرف ایک دفعہ سسٹم کے اندر سٹور کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ ان پٹ کی بات کریں یا ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنے کی بات کریں یا ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنے کی بات کریں، جو کہ ہمارے ڈیٹا مینیپولیشن آپریشنز ہیں، ان آپریشنز کے اندر یہ سارے آپریشنز جو ہیں وہ ڈیٹا کو چینج کرنے کے حوالے سے ہیں. آپ ان پٹ کر سکتے ہیں، آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کسی ایگزسٹنگ چیز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی کتاب ابھی obsolete ہو گئی ہے یا لائبریری سے آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے which in general is not the case with the libraries, yes, but still for the sake of argument if we say something like this, تو we delete it from our data. اگر آپ کسی کتاب کے کانٹینٹس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں which again is not really the case in the library management systems, تو آپ یا کوئی غلطی سے کوئی چیز آپ نے آٹومیٹڈ ٹول کے تھرو سے ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کی and there were some mistakes and you try to rectify them, then for that matter what you'll have to do is آپ چھوٹی موٹی اس کے اندر اپڈیشن کر دیں گے ایگزسٹنگ ڈیٹا کے اندر. اور لاسٹلی اگر آپ ایک نئی بک آ رہی ہے اور اس کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں سسٹم میں، so what you'll do is you'll throw it to your automated system which will effectively process it so as to store it in your storage system. And as we have already discussed, that this storage system is going to be what? An unstructured storage system. All right. Now let's jump to the other part of the functionality for this library management system. So ہوگا کیا کہ اس لائبریری مینجمنٹ سسٹم کے اندر جو انفارمیشن ہم نے اسٹور کر دی ہے اس انفارمیشن کو ایونچولی ہمیں ریٹریو کرنا ہے یوزنگ کی ورڈز. ہماری ایگزامپل کیا تھی کہ انفارمیشن ریٹریول سے ریلیٹڈ کون کون سی بکس اس لائبریری میں اویلیبل ہیں. تو ہمارے پاس ایک سمپل کی ورڈ
बेस्ड सर्चिंग सिस्टम का इंटरफेस होना चाहिए, जिसमें हम कुछ कीवर्ड्स एंटर करें और उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं हमारे इस डाटा स्टोर में पड़ी हुई, वो बुक्स हमें मिल जानी चाहिए. वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. यस, लुक्स टू बी. एंड देन as soon as we press the search button, the relevant books should be retrieved. That's it. लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैं emphasize करना चाहता हूँ वो ये है कि the frequency of these search queries is going to be very, very, very much more than what? Than the input or insertion, deletion or updation operations. So the main point is کہ وی ہیو ٹو میک سچ اے سسٹم جس کے اندر اسٹوریج کو اس طریقے سے ایفیشینٹ بنایا جائے کہ جب ہم انفارمیشن کو ریٹریو کر رہے ہیں اس وقت ہم اس کو بہت ایفیشینٹلی ریٹریو کر لیں. کیوں؟ کیونکہ بکس کو ایڈ کرنا، ان کو اپڈیٹ کرنا، ان کو ایگزسٹنگ بکس کو اگر نکالنا ہے تو نکالنا، یہ ونس ان اے وائل ٹائپ آپریشنس ہیں، جبکہ زیادہ تر اس سسٹم کا استعمال انفارمیشن کی سرچنگ کے لیے ہوگا. تو اس حوالے سے ہمیں یہ ساری ایک کیس اسٹڈی ایگزامپل تھی جس کے تھرو ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس اسٹرکچرڈ، سیمی اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ قسم کی انفارمیشن اسٹوریج اویلیبل ہے. لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے انفارمیشن کو سرچ کرنا ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ، اور اس کو ہم نے ایفیشینٹ بنانا ہے. اب یہ جو سرچنگ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو ایفیشینٹ بنانا ہے، سرٹنلی اس کے اندر اسٹوریج اسٹرکچر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو کمنگ ٹو دا ٹاپک آف انفارمیشن ریٹریول، جس کے اندر مینلی ہم انسٹرکچرڈ ڈیٹا سورسز کو اسٹور کرتے ہیں فار ایفیشینٹ ریٹریول، تو اس کورس میں جہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم کچھ ڈفرینٹ انفارمیشن ریٹریول ماڈلس کے اوپر بات کریں گے. ان ماڈلس کے اندر جو ماڈلس ہم کنسیڈر کریں گے اس کورس کے دوران وہ ہیں بولین ماڈل، ویکٹر اسپیس ریٹریول ماڈل اور تیسرا پروبیبلسٹک ریٹریول ماڈل. یہ تینوں ماڈلس جو ہیں ان کو ہم بریفلی ڈسکس کریں گے. سٹارٹ میں ہم اس کورس میں بولین ماڈل سے سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد ویکٹر اسپیس ماڈل کو بریفلی ڈسکس کریں گے. اس سے ہمیں اوور آل پورے انفارمیشن ریٹریول پروسیس کا ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک ماڈل کس طریقے سے اس سارے سسٹم کو کیپچر کر سکتا ہے. فار دیٹ میٹر وہ اسٹوریج کس طرح سے کرتا ہے، اس کے اندر کوریز کی کیپیبلٹیز کس طرح سے امپارٹ کی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح سے وہ اس کوریز کو پروسیس کر کے اپنی جو ایگزسٹنگ اسٹوریج ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے ایفیشینٹلی ہمیں انفارمیشن کو ریٹریو کر کے یوزر کو ایک ریزنیبل طریقے سے جو رسپانسز ہیں وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. یہ ساری چیز جو ہے ڈسکس کرنے کے بعد، ماڈلز کو بریفلی ڈسکس کرنے کے بعد ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک اینڈ ٹو اینڈ بالکل نائیو سمپل انفارمیشن ریٹریول سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے. یس، اگریڈ. اس کے بعد ہم اس سارے سسٹم کو اور زیادہ ڈیٹیل سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. In fact, what we'll try to do is we'll zoom into each and every segment of this information retrieval system, جس میں کہ سب سے پہلے ہم اسٹوریج کے اوپر فوکس کریں گے. جیسا کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ انفارمیشن اسٹوریج کا ایک بہت سگنیفیکنٹ رول ہے انفارمیشن ریٹریول کے پروسیس کے اندر. جتنا ایفیشینٹ طریقے سے ہم انفارمیشن کو اسٹور کریں گے اسی ایفیشنسی ایکچولی ہمیں ریٹریول پہ پے بیک کرے گی. جس طرح آپ کے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سب لوگوں نے پڑھا ہوگا، جو کہ ان پرنسپل اس کورس کا پری-ریک بھی ہے، اس میں ہم انڈیکسز استعمال کرتے ہیں. تو سرٹنلی جب بھی آپ ایفیشینٹ ریٹریول کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ انڈیکسنگ بیسڈ اسٹرکچرز چاہیے. وہ اسٹرکچرز کس طرح کے ہم انفارمیشن ریٹریول کو پروسیس کرتے ہوئے یا انفارمیشن ریٹریول بیسڈ اپلیکیشنز بناتے ہوئے اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اور کون کون سے ویریئنٹس ہیں، ڈفرینٹ انڈیکسنگ ٹیکنیکس کون کون سی اویلیبل ہیں، یہ ساری بات ہم اس کورس میں ڈسکس کریں گے اور ہر ایک کے پروز اینڈ کونس ڈسکس کریں گے. جس کے بعد جب بھی ہم کوئی جنرل پرپز یا کوئی اسپیسیفک انفارمیشن ریٹریول سسٹم بنانے کی طرف جائیں تو ہمیں تھیوریٹیکلی یہ آئیڈیا ہو کہ ہم کس طریقے سے
اس سارے سسٹم کو ڈیزائن کریں گے تاکہ ہم ایک اچھا اور ایفیشینٹ انفارمیشن ریٹریول سسٹم بنا سکیں جو کہ ایونچولی ہماری ضروریات یا ہماری جو کسٹمائز ضروریات ہیں کہنا چاہیے اس کو وہ اچھے طریقے سے فلفل کر سکیں. ان جنرل اس طرح کے انڈیکس کا جو نام استعمال کیا جاتا ہے جو انفارمیشن ریٹریول میں استعمال ہوتا ہے دیٹ از انورٹیڈ انڈیکس. سو ویل کور دا انورٹیڈ انڈیکس ود ریزنیبل ڈیٹیلس اور اس کی اسٹوریج کے obviously انڈیکسنگ میں جیسا کہ آپ ڈیٹا بیس تھیوری میں بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ انڈیکسنگ ڈز ناٹ کم فار فری. ان فیکٹ انڈیکسنگ کے اندر ہمیں کچھ کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے. دیٹ کاسٹ از دا اسٹوریج کاسٹ. اس اسٹوریج کاسٹ سے ہم اپنا ریٹریول ایفیشینٹ بنا رہے ہوتے ہیں. سو دیر از اے ٹریڈ آف, دا ویری سمپل ٹریڈیشنل ٹریڈ آف دیٹ گوز اراؤنڈ ان کمپیوٹر سائنس اینڈ دیٹ از اسپیڈ اینڈ میموری ٹریڈ آف. Indexing is very simple example for that. Indexing کے بعد ہم query processing اور اس کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ ہم جو retrieved information ہے اس کو کس طرح سے زیادہ relevant بنا سکتے ہیں یوزر کے لیے. تھوڑا سا بک سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو اسی کورس کے اندر انفارمیشن ریٹریول کی سب سے بڑی ایگزامپل جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں دیٹ از دا سرچ انجنس. یس, گوگل, یاہو اینڈ بنگ. ہم ان سارے سرچ انجنس کو بہت فریکوینٹلی اپنی لائف میں استعمال کرتے ہیں. ان سرچ انجنس کے اوپر کس طرح سے کام ہوتا ہے اور یہ سرچ انجنس کس طرح سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہم اس ساری چیز کو بھی اس کورس میں سرٹنلی ڈسکس کریں گے. اس ڈسکشن کے بعد یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ریلیونس کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا اور جس کی وجہ سے میں نے ان سرچ انجنس کا ذکر بھی کیا, وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم گوگل, یاہو یا بنگ کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے نوٹ بھی کی ہو, یہ بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ ریزلٹس دے دیتا ہے. سرٹنلی ہم کم ٹائم میں اتنے سارے ریزلٹس کس طرح آتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کریں گے, لیکن اس پوائنٹ پہ جہاں پہ ہم بالکل سٹارٹ میں ہیں, مین پوائنٹ جو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں دیٹ از اباؤٹ کہ ہم اتنے سارے ریزلٹس جو آ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے یوزر کو پریزنٹ کریں. یس, دا انجن سیز آئی ہیو ریٹریوڈ اراؤنڈ بلین ریزلٹس اور لیٹ سے نیئرلی ملین ریزلٹس. بہت ہیوج اماؤنٹ آف ریزلٹس وہ پروڈیوس کر دیتا ہے اگینسٹ اے ویری سمپل کوری دیٹ وی جسٹ انڈکٹ ان ٹو دا سسٹم. امپورٹنٹ تھنگ از کہ وہ اس ساری چیز کو کس طریقے سے ارینج کرتا ہے سو ایز ٹو پریزنٹ اٹ ٹو دا یوزر ان اے میننگ فل وے. بات یہ ہے کہ 10 لاکھ ریزلٹس تو فائنڈ کر لیے, پہلے صفحے پہ کون سے ریزلٹس ہونے چاہیے, دیٹس دا امپورٹنٹ تھنگ. پہلے صفحے پہ جو ریزلٹس ہیں وہ ایسے ریزلٹس ہونے چاہیے جو کہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہیں ٹو دا کوئری. دس لیڈز اس ٹو دا پرابلم کہ ریلیونس کیا چیز ہے. ریلیونس اگین ایک بڑی سبجیکٹو چیز ہے انفارمیشن ریٹریول سسٹمز کے اندر. ریلیونس سے مراد یہ ہے, اٹس ایز آئی سے اٹس سبجیکٹو, سو اس کے بڑے فیسٹس ہیں. ایک فیسٹ کیا ہے کہ آبویسلی جو الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں کیا وہ ان ڈاکومنٹ میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. یہ سب سے نائیو اور سمپل اس کی ڈپکشن ہے جس سے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی وہ ڈاکومنٹ لے آؤ جن میں یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ تھوڑا سا اسٹرکٹ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں انفارمیشن ریٹریول اگر سرچ کر رہے ہیں تو ایسے ڈاکومنٹس لاؤ جن میں انفارمیشن ریٹریول اکٹھے آ رہے ہوں, الگ الگ سے نہ آ رہے ہوں. اس سے بھی آگے جائیں تو اگر کوئی بھی انفارمیشن ریٹریول کو سرچ کر رہا ہے تو مے بی وہ انٹرسٹڈ کس چیز میں ہے کہ کوئی کتاب, کوئی آرٹیکل, ایسا آرٹیکل یا ایسا ڈاکیومنٹ جو انٹرنیٹ پہ یا لائبریری کے اندر اویلیبل ہے جو کہ انفارمیشن ریٹریول کو بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتا ہے. جب ہم اس طرح کی کوئریز کو انڈکٹ کرتے ہیں سسٹم کے اندر تو سسٹم بہت سارے جوابات لا سکتا ہے. یہاں پہ ایک دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم وہی انفارمیشن لا سکتا ہے جو کچھ اس کے پاس ڈیٹا یا نالج بیس کے اندر موجود ہے. انفیکٹ جو ساری کی ساری سٹوریج ہم نے کی
اس ساری اسٹوریج کے اندر سے ہی اس نے کوئی انفارمیشن لا کے دینی ہے. یہ بات ہمیں گوگل کی ایگزامپل کی نسبت لائبریری کی ایگزامپل سے بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. ایک چھوٹے اسکیل کی لائبریری وہی بکس لا کے دے گی انفارمیشن ریٹریول سے ریلیونٹ جو بکس اس کے پاس ہیں، جبکہ اگر آپ پنجاب یونیورسٹی یا قائد اعظم لائبریری ٹائپ بڑی لائبریریز کی بات کریں تو ان لائبریریز کے اندر سے وہ کتابیں آپ کو ملیں گی جو کہ انفارمیشن ریٹریول سے ریلیٹڈ ہوں گی، یس، لیکن ان کتابوں کا نمبر بہت بڑا ہوگا، وہ بہت ساری انفارمیشن آپ کو ریٹریو کر کے دے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے انفارمیشن ریٹریول سسٹمز بھی ان جنرل کس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ وہ ساری بکس اٹھا کے لے آتے ہیں جو کہ اس لائبریری یا اس کے ڈیٹا سٹوریج کے اندر موجود ہے. یہاں پہ آپ لائبریری جو ہے وہ ڈیٹا سٹوریج کے ٹرمز میں استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ جو بڑی لائبریری ہوگی سرٹنلی وہ زیادہ آنسرز لے کے آئے گی، اور جو چھوٹی لائبریری ہے وہ تھوڑے آنسرز لے کے آئے گی. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک آف ہاؤ ٹو ایکچولی present the results in more meaningful ways so as to present the most relevant results on the top of the line, right? تو اس میں یہ ریلیونس کس طرح سے کمپیوٹ کی جاتی ہے، اس کے کیا ڈفرینٹ طریقے ہیں کہ ہم ریلیونس کو ریلیونٹ ڈاکیومنٹس یا ریٹریوڈ جو ڈاکیومنٹس ہیں سیٹ آف ڈاکیومنٹس ان کی ریلیونس کس طرح سے کوئری سے کمپیوٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیز بھی ہم اس کورس میں پڑھیں گے. اسی کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کنسیڈر کی جاتی ہے جو کیا ہے کہ کریڈیبلٹی آف دا سورس. سرٹنلی لائبریری وغیرہ کے اندر تو جس طرح ایک بات ہم نے لائبریری سے سمجھی کہ لائبریری مینجمنٹ سسٹم کے اندر جتنی زیادہ بکس ہوں گی کسی لائبریری میں اتنے زیادہ پاسبل آنسرز ہو سکتے ہیں ایک ان پٹ کوئری کے اگینسٹ. آن دا ادر ہینڈ جب ہم کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں لائبریری میں تو سرٹنلی ساری بکس بڑی کریڈیبل ہی پڑی ہوتی ہیں ان جنرل، لیکن جب آپ ایک ویب بیس سرچ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. اس میں ایک ویب سائٹ ایسی ہے جس پہ انفارمیشن ریٹریول سے ریلیونٹ انفارمیشن پڑی ہے، وہ لیٹس سے وہ ویب سائٹ آپ میں سے کسی اسٹوڈنٹ نے بنائی ہوئی ہے، اور ایک اور ویب سائٹ ہے جو ریکارڈو بائدا ییٹس نے بنائی ہے، ہو از دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف فار دیٹ میٹر یاہو کے ایک بڑے سینئر ریسورس پرسن ہیں. تو گو کہ ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن جو موجود ہے دونوں ویب سائٹس پہ وہ بہت زیادہ سملر ہے، لیکن اوتھینٹسٹی لوگ کس کی مانیں گے؟ وہ کسی اسٹوڈنٹ کی بنائی ہوئی ویب سائٹ کی اوتھینٹسٹی کے اوپر بات نہیں مانیں گے، وہ اس کی بات مانیں گے جو کہ ایک زیادہ کریڈیبل ریسورس سے ہے. جو کہ ریکارڈو نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اس کو وہ سرٹنلی زیادہ کریڈیبل تسلیم کریں گے. تو اسی طرح جب ایک انفارمیشن ریٹریول مینجمنٹ سسٹم کام کرتا ہے وہ اس چیز کو بھی اپنے ریلیونس کے کرائٹیریا کے اندر شامل کرتا ہے، اور اسی بنیاد پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ کس آرڈر میں ریزلٹس کو پریزنٹ کیا جائے اس میں ڈیٹا سورس کی امپورٹنس وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو جو بہت زیادہ کریڈیبل سورسز سے انفارمیشن ریٹریو کی جا رہی ہے اور وہ سرٹنلی بہت زیادہ ریلیونٹ بھی ہے ایک پرٹیکولر ان پٹ کوئری سے، اس کو اوپر پروجیکٹ ہونا چاہیے، اور جو اسی طرح سے نسبتاً کم ریلیونس ہے اور کم کریڈیبل ڈیٹا سورس سے ہے وہ انفارمیشن اسی حساب سے نیچے پریزنٹ ہوتی ہے. تو یہ چیز ہم بڑی اچھی طریقے سے اور بڑی آسانی سے انٹویٹیولی سمجھ سکتے ہیں کہ جو پیس آف انفارمیشن ہمیں مل رہا ہے جب وہ جتنی زیادہ انفارمیشن ملتی ہے اتنی ہماری رسپانسبلٹی ٹورڈز پریزنٹیشن آف ریزلٹس انکریز کر جاتی ہے. اگر ملے ہی 10 ریزلٹس ہیں تو آپ بغیر سوچے سمجھے انہیں پہلے ریزلٹ پیج پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کو بہت ہیوج اماؤنٹ آف انفارمیشن ملی ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت کیئرفلی اس چیز کو پریزنٹ کرنا ہے. کنسیڈر دا فیکٹ کہ ایک بہت لارج نمبر آف ریزلٹ آپ کو مل گیا ہے اور اس کے اندر فار ایگزامپل 1,00,000 ریزلٹس آئے ہیں، اس کے اندر آپ نے آبویسلی ریلیونٹ ریزلٹس جو کہ اسٹارٹ میں پریزنٹ ہونے چاہیے تھے وہ بھی شامل ہوں گے، لیکن اگر آپ انہیں کہیں درمیان میں پریزنٹ کرتے ہیں تو اٹ بیکمز ویری ان ایزی فار دا یوزر جو اس سسٹم کو استعمال کر رہا ہے. فار ایگزامپل آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ گوگل کے دوسرے تیسرے چوتھے پیج کو جا کے کبھی انہوں نے دیکھا بھی ہے؟ ہارڈلی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو گوگل کی سرچ کے اندر دوسرے یا تیسرے پیج پہ جاتے ہیں. تو obviously this entails a responsibility towards Google or any
انفارمیشن ریٹریول سرچ انجن کہ اس نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ریلیونٹ انفارمیشن جو ہے وہ پہلے پیج پہ ہو. اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو اسی کے اندر ایک نیا کانسیپٹ آتا ہے دیٹ از کالڈ ڈائیورسفیکیشن. مثال کے طور پہ آپ لوگ میرا سی وی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں گوگل کے تھرو. تو واٹ ول یو ڈو؟ یو ول فار دیٹ میٹر ٹائپ عدنان عابد سی وی. یہ کی ورڈز آپ گوگل سرچ انجن کو دے دیتے ہیں. جہاں میں کام کر رہا ہوں لیٹ سے وہاں پہ اس آرگنائزیشن کے اینڈ پہ میرا ایک سی وی اپلوڈڈ ہے. جہاں سے پولی ٹیکنیکو ملانو سے میں نے پی ایچ ڈی کی تو وہاں پہ بھی فار دا سیک آف آرگیومنٹ لیٹ سے میرا ایک سی وی موجود ہے, اور ایک میں اپنی پرسنل ویب سائٹ بھی رن کر رہا ہوں تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے میرا سی وی موجود ہو. اب اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ چیز مشکل نہیں ہے سمجھنے کے حوالے سے کہ ان تینوں سی ویز میں یا تینوں ڈاکومنٹس جو ملیں گے وہ تقریباً ایک جیسے ہوں گے. بالکل ایک جیسے ہونے بھی چاہیے, میک سینس. بٹ دا پوائنٹ از کہ یوزر کے حوالے سے کیا کوئی انفارمیشن بھی ایڈ ہو رہی ہے یہ سارے ڈاکومنٹس کو ریٹریو کرتے ہوئے؟ کیا کوئی ایڈیشنل انفارمیشن یوزر کو بھی مل رہی ہے یا نہیں؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو اف یو certainly they are relevant to my query. Nothing more than this can be relevant to this query, Adnan Abid CV, than my CVs. Yes, agreed. But the point is, if you present my CV number 1 as result number 1, my CV number 2 as result number 2, and the third one, and so on and so forth. So, user کے end سے اگر ہم دیکھیں, user experience کیا ہوگا کہ user is not getting something very new with each and every new result. تو وہ 1 کو کھولے گا, 2 کو کھولے گا, 3 کو کھولے گا, بورنگ فیل کرنا شروع کر دے گا. نتھنگ مچ از بینگ ایڈڈ ٹو دا نالج آف دا یوزر. سو دس ٹیکس اس ٹو یٹ اندر اسٹیپ کہ جو ہم انفارمیشن پروسیس کرتے ہیں اس پروسیسڈ انفارمیشن کو اس طریقے سے پروسیس کیا جائے کہ ریزلٹس کی پریزنٹیشن کے اندر کہ پہلے آپ نے رینکنگ کر لی, یس, پھر ان رینکڈ ریزلٹس کو آپ فردر پروسیس کرتے ہیں یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ کیا وہ رینکڈ ریزلٹس ایک ہی طرح کی انفارمیشن دے رہے ہیں یا کچھ نئی سے نئی انفارمیشن ہر ایک ریزلٹ یوزر کو لا کر دے رہا ہے. تو دس ایکچولی ٹیکس اس ٹو دا کانسیپٹ آف واٹ ڈائیورسفیکیشن. اسی طرح سے اگر ہم مزید آگے چلیں تو ویب بیسڈ سسٹمز کے اندر ابھی آج کل آپ لوگ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم جی میل, گوگل کسی ایک پہ سائن ان کرتے ہیں تو گوگل نے ایکوائر کر لیا ہے جی میل کو, گوگل نے ایکوائر کر لیا ہے جی میل کو, وہ ہے ہی ان کی, اور اسی طرح یوٹیوب وغیرہ کو بھی اس نے ایکوائر کر لیا ہے. تو ایک ہی لاگ ان جو ہے وہ ہمارا سب پیجز پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ اس سرچ انجن تک پہنچ جاتی ہے اور بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں لاگ ان ہوا ہوں, میرے لاگ ان سے ایک جگہ پہ میں لاگ ان ہوا ہوں ایک سسٹم پہ, اور اس پہ میں یوٹیوب پہ کوئی سرچز کرتا ہوں ویڈیوز کی, یا میں جی میل پہ کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہوں, یا میں گوگل پہ کوئی سرچز کرتا ہوں, وہ ساری میرے لاگ ان کے انڈر ٹریک ہو رہی ہیں. ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, یس. انہی سرچز کے کورسپونڈنگ ہوتا کیا ہے کہ میری پرسنل پروفائل بلڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اب جب میں کچھ سرچ کرتا ہوں تو وہ اس پرسنل پروفائل کو بھی مد نظر رکھتا ہے. گوگل کیا کرتا ہے یا کوئی بھی سرچ انجن کیا کرتا ہے جو کہ اس طرح کی پرسنل انفارمیشن کیپچر کر لیتا ہے کسی بھی پرسن کی جو کہ اس سرچ انجن کو استعمال کرتا ہے, تو اس میں وہ پھر اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ یہ بندہ جب سرچز کرتا ہے تو یہ کس قسم کے ریزلٹس پہ ان رسپانس کلک کر کے انہیں ریلیونٹ ریزلٹس تصور کر کے ان کو پھر ایکسپلور بھی کرتا ہے. اس چیز کا نام کیا ہے؟ پرسنلائزیشن. تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ پرسنلائزیشن ایک سرچ سسٹم میں کس طرح سے کی جا سکتی ہے. تو آبویسلی یہ پرسنلائزیشن کے تھرو کیا ہوتا ہے کہ میری پرسنالٹی سے ریلیونٹ ریزلٹس کو بھی اوپر پروجیکٹ کیا جاتا ہے. تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے ریزلٹس کی پریزنٹیشن کے اندر, اس میں ریلیونس, ڈائیورسفیکیشن, اور اس کے ساتھ جو تیسری چیز ایڈ ہوتی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے دیٹ از پرسنلائزیشن. نیکسٹ جو ہم بات کریں گے اس کورس کے اندر
that will be about the evaluation of the search systems. اس سٹیج پہ کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھانے کی، لیکن جیسے جیسے آپ اس سسٹم کو اور زیادہ ڈیٹیل سے ہم آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایک سرچ سسٹم بناتے ہیں یا انفارمیشن ریٹریول سسٹم بناتے ہیں تو ہمیں کس طرح یہ بات پتہ لگے گی کہ یہ سرچ سسٹم جو ہم نے بنایا ہے یہ کتنا افیکٹو ہے، کتنا ریزنیبل ہے. اس کے لیے کچھ سرٹن ایویلیویشن کرائٹیرین ہونے چاہیے جن کی بنیاد پہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں یا ڈیسائیڈ کریں کہ از اٹ اے گڈ سسٹم ٹو بی ڈپلائڈ اور شوڈ اٹ بی ایون مور امپرووڈ بفور اٹس ڈپلائمنٹ. دیٹس دا مین پوائنٹ. یس. سو اس کے لیے کچھ ایویلیویشن کرائٹیریا ہیں، کچھ بڑے کوانٹیٹیو سے ایویلیویشن کرائٹیریا ہیں جو کہ بڑے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہیں. فار ایگزامپل نمبر آف ریزلٹس. جس طرح آپ ایک دو سسٹمز کو کمپیئر کرنا چاہیں، یاہو، بنگ اور گوگل کی سرچ کو آپ کمپیئر کرنا چاہیں تو یو کین سمپلی کمپیئر دیم بائی گیونگ دا سیم ان پٹ کوری ٹو آل تھری سسٹمز. جتنے زیادہ ریزلٹس کوئی سسٹم لا رہا ہے یو کین سے کہ وہ اتنا زیادہ یوزفل ہے. بٹ ان ٹرن واٹ اٹ از ریفلیکٹنگ از اگین ایز وی جسٹ ڈسکسڈ بفور the size of the corpus or the size of the data repository. It's just like a big library and a moderate library and a small library. تو جو زیادہ ریزلٹس لے کے آ رہا ہے وہ موسٹ پروبیبلی اس کے پاس بیہائنڈ دا سین جو انڈیکس یا ڈاٹا اس نے پروسیس کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کی ریپوزیٹری شاید بہت بڑی ہے. یا اسی کا ایک اور دوسرا پرسپیکٹو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ریلیونس کی ٹرمز کو، سملیرٹی کی ٹرمز کو بڑا لوزلی یوٹیلائز کر رہے ہیں. جس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ایک سرچ سسٹم کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سرچ سسٹم ہے یہ انفارمیشن ریٹریول کی ٹرم کو بڑا لوزلی میپ کر رہا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر، ڈفرینٹ ڈاکومنٹس کے اوپر. فار ایگزامپل جس میں انفارمیشن کا لفظ ہے وہ بھی آ جائے، جس میں ریٹریول کا لفظ ہے وہ بھی آ جائے، جس میں ریٹریو کا لفظ ہے وہ ڈاکومنٹ بھی آ جائے. تو یہ لوزلی اگر ایک سسٹم اس ساری چیز کو استعمال کر رہا ہے تو وہ زیادہ ریزلٹس لا بھی سکتا ہے ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ اس کی ریپوزیٹری بڑی ہے یا چھوٹی ہے. اینی ویز تو یہ ایویلیویشن کے اندر ایک کرائٹیریا جو کہ کوانٹیٹیو ہے. اسی طرح رسپانس ٹائم کی آپ بات کر سکتے ہیں. جس طرح گوگل سیز کہ میں نے 1 ملین ریزلٹس لے آیا ہوں میں اور ود ان اے سیکنڈ، فریکشن آف اے سیکنڈ میں وہ 1 ملین ریزلٹس لے آتا ہے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں بات، وہ لاتا بھی ہے سرٹنلی، فالس کلیم تو نہیں ہوگا، لیکن اتنے سارے ریزلٹس وہ لے آتا ہے تو دوسرے سسٹم کتنے دیر میں رسپانس کرتے ہیں یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے ان آرڈر ٹو کمپیئر دا سسٹمس. تو اس طرح کے کچھ کوانٹیٹیو میجرز ہم اسٹڈی کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب دو چیزوں کو کمپیئر کرنا ہو تو ہمیں انہیں کسی کامن گراؤنڈ پہ کمپیئر کرنا چاہیے. اس کی مثال بالکل اس طرح سے ہے جس طرح الیکشنز ہوتے ہیں. الیکشنز کے اندر سیم پول آف ووٹرز ہوتا ہے جو کہ ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ دونوں کینڈیڈیٹس، لیٹ سے دو میجر کینڈیڈیٹس ہوں گے، وہ اپنی کیمپین جو ہے وہ اسی پول کے سامنے چلا رہے ہیں اور ان میں سے وہ جس کو زیادہ جو زیادہ پول آف پیپل کو کنونس کرنے میں کامیاب ہے دیٹ ول بی دا ونر. تو مین پوائنٹ از کہ جو گراؤنڈ ہے وہ کامن ہونا چاہیے. یا اس کو ایک اور دوسری ایگزامپل سے ہم ذرا کیجول ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کرکٹ میچ کی اگر بات کریں تو جب ایک ٹیم بالنگ کر رہی ہے اس کے لیے ایک گراسی پچ ہے اور جب دوسری ٹیم بالنگ کر رہی ہے تو اس کے لیے ایک فلیٹ ٹریک ہے. تو کیا آپ دونوں کی بالنگ کیپیبلٹیز کو جج کر سکتے ہیں؟ آبویسلی نہیں کر سکتے. تو جب تک آپ کا ایک اسٹینڈرڈ کرائٹیرین نہیں ہوگا اس وقت تک آپ دو چیزوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ ریسرچ پیپرز اور اس طرح کی چیزوں میں انوالومنٹ آپ کی زیادہ ہوتی جائے گی، یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دس فیکٹ ایون مور کلیئرلی کہ آپ کمپیریزن کس بنیاد پہ کرتے ہیں. اس حوالے سے
انفارمیشن ریٹریول سسٹمز کے اندر جو کام کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایویلیویشن کرائٹیرین کے لیے ایک کورپس جو ٹیسٹ کورپس ہے وہ جنریٹ کر لیتے ہیں. ٹیسٹ کورپس کا جو استعمال ہے وہ یہ یا پرپس جو ہے وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سیٹ آف ڈاکیومنٹس جنریٹ کر لیتے ہیں اور اس کے کورسپونڈنگ سرٹن نمبر آف کوریز جنریٹ کر لیتے ہیں. یہ کوریز میپ ہوتی ہیں ان ڈاکومنٹس کے اوپر. آبویسلی یہ ہوتی بھی ان ڈاکومنٹس سے ریلیٹڈ ہی ہیں. تو ہمارے پاس ایک ایسا ڈیٹا سیٹ موجود ہوتا ہے جس کے اندر ڈاکومنٹس بھی ہیں اور کوریز بھی ہیں, اور یہ میپنگ بھی ڈیفائن ہوئی ہے کہ کوری نمبر 1 جو ہے اس کے کورسپونڈنگ آنسر میں کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ٹرولی, اور یہ کون کرتا ہے, یہ ہیومنس کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو آپ انکارپوریٹ کر کے اس طرح کا کورپس بنا سکتے ہیں. ریزنیبلی سائزڈ کورپسز جو ہیں وہ دنیا میں اویلیبل ہیں, اور ان کورپسز کے مطابق ہم ڈفرنٹ انفارمیشن سسٹمز کو, یا ان فیکٹ ڈفرنٹ انفارمیشن, ٹو بی مور پرسائز ڈفرنٹ انفارمیشن ریٹریول سسٹمز کو آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں. ناؤ اگین, جب آپ ایک ہی کورپس کے اوپر 2 انفارمیشن ریٹریول سسٹمز کو کمپیئر کریں گے, دین effectively what you can claim is that which system is working better than the other. ساری چیزیں جو کوانٹیٹیو ٹرمز والی ہیں وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ, کہ رزلٹ کتنی دیر میں آیا, کتنے ریزلٹس آئے, لیکن ٹاپ آف دا لائن اس کے اندر جو چیز ایویلیویشن کے اندر کنسیڈر ہوتی ہے دیٹ از کہ ریزلٹس کتنے ریلیونٹ تھے, اور ان ریلیونٹ ریزلٹس کے اندر سے سب سے اوپر کیا ہم ریلیونٹ ریزلٹس پروجیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. دیٹس دا اونلی مین فیچر وچ overwhelms the rest of the features. فار ایگزامپل, اگر آپ کنسیڈر کریں یاہو کو, تو یاہو لیٹ سے مے بی 2 seconds میں مجھے ریزلٹ دے دیں, جبکہ گوگل ود ان فریکشن آف اے سیکنڈ مجھے ریزلٹ دے دیتا ہے, ود ان اے سیکنڈ ان فیکٹ ریزلٹ دے دیتا ہے. یس اگریڈ, لیکن اگر کوالٹی آف ریزلٹ یاہو کی بہتر ہے تو آئی ول گو ٹو یاہو. مجھے ان 2 seconds سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے. آئی کین ایزیلی ویٹ فار دوز 2 seconds as well, as long as I am getting more relevant results. So the point that I want to highlight is that relevance is much more important and overwhelming factor. Having said that, the rest of the factors are more or less equal. مجھے اس چیز سے اتنا کنسرن نہیں ہے کہ ایک سسٹم 10 لاکھ ریزلٹس لے کے آ رہا ہے اور دوسرا سسٹم 15 لاکھ ریزلٹس لے کے. آئی ایم لیسٹ بادرڈ اباؤٹ دوز 5 lakh irrelevant results, you can say relatively irrelevant results. مجھے ان سے کنسرن نہیں ہے, میں نے تو پہلے اور دوسرے پیج کو دیکھنا ہے. سو all I am concerned with is the fact that the results on first couple of pages should be very very relevant. Moving on, ہمیں کچھ نئے ٹاپکس کی طرف بھی جانا ہے. یہ اوور آل ساری بیسکس جو ہیں انفارمیشن سسٹمس کی, انفارمیشن ریٹریول سسٹمس کی, وہ ہم ان ٹاپکس تک ڈسکس کر چکے ہوں گے, جس میں انورٹڈ انڈیکس, اسٹوریج, ریٹریول, کوری پروسیسنگ, کوری کے ڈفرینٹ ویریئنٹس, اینڈ دین ایویلیویشن ٹیکنیکس. یہ سب بیس لائن ڈیفائن کرتے ہیں ایک انفارمیشن ریٹریول سسٹم کی. جب ہم یہ سارے ٹاپکس ڈسکس کر چکے ہوں گے تو پھر ہم ایڈوانس ٹاپکس کی طرف جائیں گے, جس میں ہم پروبیبلسٹک انفارمیشن ریٹریول کی بات کریں گے, جس میں ہم اسکیلیبلٹی آف انفارمیشن ریٹریول سسٹمس کی بات کریں گے. پروبیبلسٹک ریٹریول ماڈل جو ہے وہ ریلیٹیولی ٹیڈیس ہے ایز کمپیئر ٹو, یا رادر ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ اس میں پروبیبلٹی اسٹیٹسٹکس کافی ریگرسلی استعمال ہوتی ہے. تو اس کو ہم پہلے 2 ماڈلس پڑھنے کے بعد اور اوور آل سسٹم کو تھورلی انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم ڈسکس کرنا اسٹارٹ کریں گے اس کورس کے اندر. اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہم لے کے آئیں گے دیٹ از کہ ہم ایڈوانس ٹاپکس کی طرف جائیں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اسکیلیبلٹی آف دا سسٹم. اسکیلیبلٹی سے مراد آپ سب لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے, ڈفرینٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کورسز میں آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ بہت لارج یوزرز, نمبر آف یوزرز جو ہیں جب ایک سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ایک سسٹم کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈیگریڈ نہ ہو. Coming to the topic of performance and scalability, in principle, performance is related to the response of the system to a single user, whereas the scalability deals with the large number of users, کہ بہت زیادہ number of users system سے interact کر رہے ہیں, and still its performance is not getting degraded significantly. تھوڑی بہت سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. جیسا کہ ہم
انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی وقت میں سرچ انجن یا گوگل کو بہت فریکوینٹلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور کنکرنٹلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا رسپانس پھر بھی بہت ایفیشینٹ ہی معلوم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک یوزر بیٹھا ہے تو وہ تیز کام کر رہا ہے اور اگر ہزاروں یوزرز بیٹھے ہیں تو اس کی پرفارمنس سلو نہیں ہوتی. تو یہ سب چیز جو ہے کہ ایک انفارمیشن ریٹریول سسٹم اس قدر اسکیلیبل کس طرح سے ہو جاتا ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس میں ہم ڈسٹریبیوشن جو ہے انہیرنٹلی اس طرح کی اسکیلیبلٹی کو کل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہمارا سسٹم کس طرح سے انہیرنٹلی انفارمیشن ریٹریول سسٹم ڈسٹریبیوشن کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس ڈسٹریبیوشن کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے اس سارے سسٹم کو ایک لارج اسکیل ایفیشینٹ انفارمیشن ریٹریول سسٹم بنا سکتے ہیں. دیٹ ول بی آور پوائنٹ آف ڈسکشن ڈیورنگ دس ٹائم. اس سے جب ہم آگے چلیں گے تو ہم بات کریں گے کہ ویب سرچ کے اوپر تھوڑے سے ایڈوانسمنٹس کی، جس میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس پہلے میٹا سرچ انجنس ہوا کرتے تھے. جب تھریٹیکلی یہ چیز یا پریکٹیکلی انفیکٹ آئی شوڈ سے یہ چیز تھوڑی سی بیونڈ امیجنیشن لگتی تھی کہ کیا ایسا سرچ انجن بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس ساری دنیا کی ریپوزیٹری اکٹھی ہو جائے. ایک زمانہ تھا، اگر آپ سرچ انجن کی یا انفارمیشن ریٹریول کی ہسٹری کے اوپر ہم بات کریں تو ایک زمانے تک ڈفرنٹ جو سرچ انجنز یا انفارمیشن ریٹریول کے سسٹمز تھے جو ورلڈ وائڈ انفارمیشن کو ایکوائر کر کے اور سرچیبل بنانے کے لیے کام کرتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے سیٹس آف انفارمیشن کے اوپر کام کرتے تھے. اور میٹا سرچ انجن کا کانسیپٹ کیا تھا کہ ان سارے انجن سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی جائے تاکہ جس نے جو ریلیونٹ انفارمیشن گیدر کی ہوئی ہے اس میں ہم میکسیمم پیس آف انفارمیشن تک پہنچ سکیں اور پھر اس کو فردر پروسیس کر کے یوزر کو اینڈ ریزلٹ دے دیا جائے. لیکن آبویسلی آج کی اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہونے کے بعد اس چیز میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وی کین سی مینی آف دا سرچ انجنس which try to like extract the data from the whole world or world of web and then they present it to the user for the sake of search. تو اب یہ چیز اتنی پرابلمٹک نہیں رہی ہے. تو ابھی ہمارے پاس جو ایڈوانسمنٹ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ سرچنگ سسٹمز ایوالو کرتے کرتے اس کے اندر جب ہم 90s میں آتے ہیں تو وہ ایف ٹی پی ایبل سرچ اور پھر ایچ ٹی ٹی پی کے آنے کے بعد ورلڈ وائڈ ویب کے اندر کے آنے کے بعد الٹا وسٹا اور یاہو ٹائپ ہیرارکیز اسٹیبلش ہونی شروع ہوئیں. اور اس کے بعد جو ریولوشن آیا اس سارے سرچ پروسیس کے اندر، وہ ریولوشن ایکچولی گوگل لے کے آیا. گوگل نے اپنا ایک نیا الگوریدم سرچ کا انٹروڈیوس کرایا، دیٹ واز پیج رینک. پیج رینک کے اندر انفیکٹ بائی اینڈ لارج اگر ہم ایک بڑی ہائر ایبسٹریکٹ لیول پہ بات کریں تو سورسز آف انفارمیشن کی کریڈیبلٹی کو آپ رینک کا نام دے سکتے ہیں کہ جو ایک پیس آف انفارمیشن کسی پرٹیکولر سورس پہ پڑا ہے یا ایک پیج پہ پڑا ہے، وہ پیج ان اٹ سیلف کتنا کریڈیبل ہے. اور یہ چیز ہمیں اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو سائنٹیفک جو سائٹیشنز ہیں ان کے انالیسس سے بھی یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. جس طرح کہ ایک پیپر جو کوئی لکھتا ہے، سائنٹیفک آرٹیکل جو لکھتا ہے، اس کے اندر وہ کسی دوسرے کے کام کو سائٹ کرتا ہے. تو یہ جو سائٹیشنز کا پورا پروسیس ہے کہ کس نے کس کو سائٹ کیا، اور ایک ایسا پیپر جس کو بہت سارے لوگوں نے سائٹ کیا، آبویسلی اس کے اندر کچھ ہے تو لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ سائٹ کیا. اسی بنیاد پہ لنک انالیسس جو ہے وہ سائٹیشن انالیسس سے ہی ڈرائیو کر کے گوگل نے اس کے اوپر کام کیا، اور اس سے جو الگوریدم ایوالو ہوا اس کو انہوں نے کیا نام دیا؟ پیج رینک الگوریدم، جس کو ابھی لیٹلی انہوں نے ماڈیفائی کیا اور ہمنگ برڈ کے نام سے ایک سسٹم اسٹیبلش کیا ہے. اسی میں ایک کرسری نوٹ کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم گوگل نے یہ نیا سسٹم متعارف بھی کرا دیا، اور ایک نئے سسٹم کو متعارف کرانے کے لیے لوکل سکیل پہ جتنی ٹیسٹنگ کی جا سکتی تھی انہوں نے کی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک گلوبل سکیل پہ ٹیسٹنگ کے لیے تو آبویسلی جو مین اسٹریم آڈینس ہے اس کو انوالو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اس حوالے سے گوگل نے کیا کیا کہ انہوں نے دونوں سسٹمز کو ایٹ اے ٹائم ڈپلوائے کر دیا. اس ڈپلوائمنٹ کے اندر انہوں نے جو کام کیا، ایک سرٹن پرسنٹیج آف یوزرز کو ایگزسٹنگ سسٹم کی طرف جو
مین اسٹریم پیج رینک الگوریدم تھا اس کی طرف ریڈائریکٹ کر دیا، اور باقی کے کچھ یوزرس کو نئے سسٹمز کی طرف ریڈائریکٹ کر دیا وچ واز ہمنگ برڈ. تو اس میں سے جو یوزرس کا رسپانس تھا اس کو انہوں نے نوٹ کیا اور دونوں کے رسپانسز کو کمپیئر کیا، اور جس سے انہیں اندازہ ہوا کہ سیملیسلی لوگ نئے سسٹم پہ شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، کوئی کمپلینٹس نہیں آئیں، کوئی میجر ایشوز نہیں آئے، وچ ایکچولی ریفلیکٹڈ کہ جو ان کی نئی امپلیمنٹیشن ہے دیٹس اگین ویری ویری گڈ. تو یہ ایک اور طریقہ ہے جو کہ انفارمیشن ریٹریول کے اندر ہم استعمال کر لیتے ہیں جب ملٹیپل سسٹمز کو ہم ایک اپ گریڈیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ اپنے ایگزسٹنگ سسٹم کو، یا کوئی اس کا ویریئنٹ انٹروڈیوس کروانا چاہیں تو. اسی کے بعد ہم جو دوسری بات کریں گے یا اگلی بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ ملٹی ڈومین سرچ جو ہے وہ ایک بڑا ریسنٹ ٹاپک ہے. ملٹی ڈومین سرچ سے مراد یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو انفارمیشن اویلیبل ہے ورلڈ وائڈ ویب پہ، وہ ڈیٹا سروسز کی فارمز میں بھی بہت ساری انفارمیشن ایکسپوز ہو رہی ہے. اس ایکسپوزیشن کو ہم کس طرح سے ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں کچھ نئی طرز کے انفارمیشن ریٹریول سسٹمز بنانے کے لیے. اس حوالے سے ہم ایک نئی ٹرم ہے دیٹ از کالڈ سرچ کمپیوٹنگ وچ effectively wants search to be working as a process. سرچ کو ایک پروسیس کی فارم میں کس طرح سے ہم لانچ کر سکتے ہیں using these existing data sources on the world wide web which we call data web services. اور اس کے اندر ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ کوئی ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ کانفرنس اٹینڈ کرنا چاہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی بیچ کلوز ہو اور وہاں پہ کوئی اچھے ریسٹورینٹس بھی اویلیبل ہوں اور کوئی چیپ فلائٹس بھی آپ کو اویلیبل ہوں جہاں کہ آپ ٹریول کرنے میں بھی آپ کو کم اخراجات کا سامنا کرنا پڑے. تو اس طرح کی ایک اپلیکیشن ہے جو کہ ملٹیپل ڈومینس آف انفارمیشن سورسز کو انکارپوریٹ کر رہی ہے، اور اس طرح کے انفارمیشن سورسز اب ابنڈنٹ ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس ٹائپ کی کوئری کو آن دا فلائی ریلیونٹ ڈیٹا سورسز کے اوپر میپ کر کے ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے اس کو فردر پروسیس کر کے اور میننگ فل طریقے سے ریزلٹس جو ہیں وہ یوزر کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو پوائنٹ کیا ہے کہ جو ایڈوانسمنٹ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ان پرٹیکولر ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر جو ایڈوانسمنٹس ہیں ان کو ہم کیپچر کر کے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے نئی ڈائمینشن کے انفارمیشن ریٹریول سسٹمز بنا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایڈوانسمنٹس جیسے جیسے ڈیٹا سٹوریج کے اندر ہوئیں تو لارج اسکیل سٹوریج سسٹمز ہم نے خود ہی بنا لیے. ان سٹوریج سسٹمز کے اندر ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے ایک ہی سرچ انجن کے لیے ساری دنیا کی ریپوزیٹری اسی میں سما گئی. اسی طرح جو انٹرنیٹ کی سپیڈ زیادہ ہونے سے رسپانس ٹائمز کم ہونے شروع ہو گئے. ویب سروسز کے آنے سے جو ابھی ہم نے سرچ کمپیوٹنگ کا آئیڈیا ڈسکس کیا وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا. تو یہ ساری کی ساری ایڈوانسمنٹس اور یہ کس طرح سے ان ایڈوانسمنٹس کے اوپر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اس پورے کورس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم تھورولی ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آف دس کورس ہم ڈسکشن کریں گے. لاسٹلی ہم کچھ ریسرچ اورینٹڈ ٹاپکس کے اوپر بھی بات کریں گے جس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ریسرچ پیپرز کچھ جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو بھی آرٹیکلز چھپ رہے ہیں ورلڈ وائڈ ویب ایک بڑی مشہور کانفرنس ہے اس کے اندر، یا VLDB میں کچھ پیپرز کو ہم لیں گے جو کہ اسی ڈومین سے ریلیونٹ پیپرز کو پبلش کرتی ہے. تو جو بڑی ریناؤنڈ اور ٹاپ آف دا لائن کانفرنسز کے کچھ آرٹیکلز ہیں لیٹسٹ ان کو انکارپوریٹ کر کے اس کورس کو تھوڑا سا انرچ اور کرنے کی کوشش کریں گے اور تھوڑی سی بریڈتھ دینے کی کوشش کریں گے مین سٹریم اکیڈیمک بکس سے ہٹ کے. تو بکس سے ہم اس سائڈ پہ آتے ہیں کہ ہم اس کورس کے اندر جو بکس استعمال کریں گے ان میں جو پرنسپل بک ہوگی یا جو ہماری ٹیکسٹ بک ہوگی دیٹ از انٹروڈکشن ٹو انفارمیشن ریٹریول بائی کرسٹوفر میننگ، پربھاکر راگھوان اینڈ شوٹس. یہ کیمبرج یونیورسٹی پریس کی بک ہے اور یہ بڑی وائڈلی یوز ہو رہی ہے انفارمیشن ریٹریول کی اس کورس سے ریلیونٹ. جہاں جہاں بھی دنیا میں یہ کورس پڑھایا جا رہا ہے وہاں پہ یہ استعمال ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ریفرنس بکس میں جو بکس ہم استعمال کریں گے
اس میں مینیجنگ گیگا بائٹس از ون بک وچ از بائی وٹن موفٹ اینڈ بیل. یہ 99 کی ایک بک ہے جس میں کہ ڈیٹا سٹوریج سے حوالے سے کافی سارے جو ریفرنسز ہیں وہ اس بک سے ڈریون ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن انفارمیشن ریٹریول یہ بک ہے, اور اس کا جو ہم لیٹسٹ ورژن ہے 2010 کا وچ از دا سیکنڈ ایڈیشن, یہ ریکارڈو بائی دا ییٹس جس کے میں نے لیکچر کے بالکل سٹارٹ میں ذکر بھی کیا تھا, یہ انہوں نے لکھی ہے اور یہ سیکنڈ ایڈیشن ہے. ارلیئر انہوں نے ایک 90s میں کوئی ایڈیشن دیا تھا وچ از رادر آؤٹ ڈیٹڈ, تو لیٹلی ماڈرن انفارمیشن ریٹریول کا نیا ایڈیشن آیا جس میں کافی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک نئی اور بک بھی استعمال کریں گے وچ از ویری مچ فوکسڈ آن ویب انفارمیشن ریٹریول, اور اس میں ڈیٹا کس طرح سے اسٹور ہوتا ہے اور اس سے ریلیونٹ جو نئی ماڈرن اپلیکیشنز ہیں جو سرچ کمپیوٹنگ ریلیٹڈ اپلیکیشنز جن کی ہم نے بات بھی کی, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ بک ہے یہ میرے سپروائزر نے لکھی ہوئی ہے. ہی واز مائی پی ایچ ڈی سپروائزر پروفیسر اسٹیفانو چیری, اور ہمارا جو ریسرچ گروپ جس کے ساتھ میں نے کام کیا اس میں انوالو جو سینئر ریسرچرز اور پروفیسرز تھے ان سب نے مل کے اس بک کو لکھا ہوا ہے. تو ہم یہ ساری بکس اوور دا پیریڈ آف ٹائم ڈسکس کرتے رہیں گے, اور انہی میں سے ڈفرینٹ بکس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ ہم استعمال بھی کریں گے. ایز اے ڈسکلیمر لیٹ می کلیئرلی ایڈمٹ کہ اس کورس کی پریپریشن کے اندر نہ صرف میں نے ان ساری بکس سے ہیلپ لی ہے بلکہ انہی پروفیسرز کی کچھ بنائی ہوئی ٹرانسپیرنسیز یا سلائیڈز ہیں جو کہ انہوں نے پبلکلی اویلیبل رکھی ہوئی ہیں ہم جیسے انسٹرکٹرز کے لیے یا ورلڈ وائڈ جو بھی پڑھانے چاہتے ہیں اس طرح کا کورس. تو ان سلائیڈ سے میں نے بہت سگنیفیکنٹ ہیلپ لی ہے. اور ان کے علاوہ ایک پروفیسر مونی ہیں جو کہ یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن کے ہیں, انہوں نے بھی یہ کورس پڑھایا ہوا ہے اور ان کی بھی بہت ساری سلائیڈز ورلڈ وائڈ ویب پہ اویلیبل ہیں, اور ان سلائیڈز کے کو بھی انکارپوریٹ کیا ہے ان لیکچرز کے اندر, اور ان سے بہت زیادہ ہیلپ فل مٹیریل ہمیں ملا ہے جس سے کہ اس کورس کو زیادہ افیکٹو طریقے سے پریزنٹ کرنے میں اور اس کی جو افیکٹونیس یا آپ لوگوں کو کنوے کرنے میں مجھے آئی ایم شیور کہ اٹ ول بی ویری ویری ایزی فار یو ٹو لرن اینڈ فار می ٹو ٹیچ. With this, we conclude today's lecture, and I hope I have managed to give a broader orientation of this course, and we will continue with a very fairly formal lecture from the next one. So looking forward to have a nice meeting in the next class. Thank you very much.